أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. सूरतुल बकरा आयत नंबर 267। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान ला चुके हैं, अनफ़िक़ू, तुम खर्च करो, मिन तय्यिबाति, उस पाकीज़ा रिज़्क़ में से, मा कसबतुम, जो तुमने कमाया है, व मिम्मा, और उसमें से, अख़रजना, जो हमने निकाला है, लकुम, तुम्हारे लिए, मिल अर्द, ज़मीन से, वला तयम्ममू, और तुम मत इरादा करो, अल खबीसा, अदना चीज़ का मिन्हु, उस रिज़्क़ में से, तुनफ़िक़ून, कि तुम खर्च करते हो, वलस्तुम, और नहीं हो तुम, बेआखिदीही, उसे लेने वाले, इल्ला,
مگر یہ ان تغمدو یہ کہ تم بند کر دو اپنی آنکھیں فیہ اس میں اس کے بارے میں وَعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی غنی بے پرواہ ہے حمید تعریف والا ہے الشیطان شیطان یعدکم ڈراتا ہے تمہیں الفقر فقر سے ویأمرکم اور حکم کرتا ہے تمہیں بالفحشاء بے حیائی کا واللہ اور اللہ تعالی یعدکم وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ مغفرتاً مغفرت کا منہ اس میں سے وفضلا اور فضل کا واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا ہے علیم بہت جانے والا ہے یؤتی الحکمت دیتا ہے اللہ تعالیٰ حکمت من یشاء جسے چاہتا ہے ومن یؤتل اور جسے دی جائے الحکمت حکمت فقد تحقیق اوتیا دی گئی اسے خیرا کثیرا بہت ساری خیر وما یذکر اور نہیں نصیحت حاصل کرتے الا مگر اولو الالباب عقل والے وما انفقتم اور جو تم خرچ کرتے ہو من نفقت کوئی بھی خرچ او نذرتم من نذر یا کوئی بھی نظر مانتے ہو فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی یعلمہ اسے جانتا ہے وما اور نہیں ہے للظالمین واسطے ظالموں کے من انصار کوئی مددگار ان اگر تبدو تم ظاہر کر دو الصدقات صدقوں کو فنعما ہی تو بس وہ بہتر ہے تمہارے لیے وَإِن تُخْفُوهَا اور وہ تم ان صدقات کو چھپاؤ وَتُؤْتُوهَا اور دے دو وہ صدقات صدقے فقراء فقیروں کو فَهُوَ تو بس وہ خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے وَيُكَفِّرْ اور مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ عنکم تم سے من سیئاتکم تمہارے خطا واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون ان کاموں پر جو تم کرتے ہو خبیر خبر رکھنے والا ہے لیس علیکم نہیں ہے آپ کی ذمہ ہداہم ان کو ہدایت دینا ولیکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرتے ہو من خیر کھلی ہوئی بھلائی فلانفسکم تو تمہاری جانوں کے لیے ہے وما تنفقون اور تم نہیں خرچ کرتے الا ابتغاء وجہ اللہ مگر اللہ کی رضا کو طلب کرتے ہو وما تنفقوا من خیر اور جو بھی تم کوئی خیر خرچ کرتے ہو مال یوفى الیکم تو تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا وانتم لا تظلمون اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا للفقراء الذین صدقے ان فقیروں کے لیے ہے احصروا جن کو روک دیا گیا فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں لا یستطیعون وہ نہیں طاقت رکھتے ضربا چلنے کی فی الارض زمین میں یحسبہم گمان کرتے ہیں ان کو الجاہل جاہل لوگ اغنیاء غنی من التعفف سوال سے بچنے کی وجہ سے تعرفہم آپ پہچانیں گے ان کو بسیماہم ان کی نشانیوں کی وجہ سے لا یسألون الناس نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے الحافا لپٹ کر وما تنفقوا اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو کوئی بھی بھلائی مال فإن اللہ بہ علیم تو بے شک اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے اس کو پورا جاننے والے ہیں اچھا جی آپ کے ذہن میں ہوگا گزشتہ درس میں بھی ہم نے صدقوں کے بارے میں پڑھا تھا اور صدقوں کی کچھ شرائط ہم نے پڑھی تھی کہ صدقہ کب معتبر ہوگا اس کے لیے کون سی شرائط ہے تو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے 3 شرطیں پڑھی تھی ایک تو سب سے پہلے ظاہر ہے ایمان ہے ایمان شرط ہے اور دوسری چیز ہم نے اخلاص پڑھی تھی کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے صدقہ دیا جائے کسی قسم کا کوئی ریا دکھلاوا نہ ہو اور تیسری شرط ہم نے پڑھی تھی کہ اتباع سنت ہو اس میں سنت کی پیروی کی جائے یہاں پر چوتھی شرط آپ ذکر کرنے لگے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم کہ تم پاکیزہ طیب مال دے دو
طیب مال کا صدقہ کرو. طیب جیسے ہم پاکیزہ کہتے ہیں, طیب کسے کہتے ہیں طیب؟ تو اس کے لیے 2 شرطوں کا ہونا یا 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. طیب, ایک تو طیب سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے نا حلال. کوئی بھی چیز آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں, نقدی ہو, بکرا ہو, کوئی اور چیز ہو, تو وہ ہو حلال. وہ کوئی چوری کا مال نہ ہو, کوئی ڈاکے کا مال نہ ہو, کوئی سود کا مال نہ ہو, کوئی رشوت کا مال نہ ہو. بکرا دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, صدقہ کر رہے ہیں, لیکن اپنا ہو, ٹھیک ہے, کسی اور سے جو ہے وہ کسی اور کا چوری کیا ہوا ہو, وہ صدقہ کر رہے ہیں, جی صدقہ کرنا ہے کوئی بات نہیں, تو وہ معتبر نہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کیا ہو, حلال. ٹھیک, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ حرام خوراک یا حرام لباس, ٹھیک ہے, اگر کوئی حرام خوراک کھائے یا حرام لباس پہنے تو 40 دن تک اس کا صدقہ اور اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو ایک تو وہ حلال. طیب کی ایک شرط طیب کے لیے یہ ہے, اور دوسری شرط طیب کے لیے یہ ہے کہ وہ ادنا نہ ہو, نکمی چیز نہ ہو. صدقہ تم اللہ کے راستے میں کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے بہترین مال دینا چاہیے. اللہ نے سب کچھ دیا ہے, اللہ کو دے رہے ہیں نا. ہم صدقہ کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ کو دے رہے ہیں, اور دیا بھی اللہ نے ہی ہے, تو بہترین مال دینا چاہیے. اصحاب صفہ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے. اصحاب صفہ تو چبودرے کو کہا جاتا ہے کہ کچھ غریب قسم کے لوگ جو ہے نا, انہوں نے مسجد نبوی کے پاس ایک چبودرا سا بنایا ہوا تھا, اس کے نیچے رہتے تھے یہ لوگ. تو وہاں پہ غریب قسم کے لوگ تھے, یہ تعلیم حاصل کرتے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے تھے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے بھی بھیجتے تھے ان کو, تو ادھر رہتے تھے, اپنی زندگی واقف کی ہوئی تھی انہوں نے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جو کھجور کے گچھے ہوتے ہیں, جو اچھے گچھے ہوتے ہیں, وہ خود محفوظ کر لیتے ہیں, اور جو ردی قسم کی کھجور ہوتی ہے, نکمے گچھے ہوتے ہیں, وہ اصحاب صفہ کی لٹکا دیتے ہیں کہ یہ کھائیں. فرمایا کہ جب تم نکما مال نہیں پسند کرتے تو اللہ کو نکما مال کیسے دیتے؟ ٹھیک, تو بہترین مال جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں. تو ایک تو یہ فرمایا, اور دوسری علما اخرجنا لکم الارض, ایک تو صدقہ جو ہے نا وہ دینا ہے مال میں سے, دوسرا صدقہ جو ہے نا وہ پیداوار میں سے دینا ہے. زمین سے جو چیزیں اگتی ہے ان میں سے صدقہ ہوتا ہے, عشر ہوتا ہے, آپ لوگوں نے پڑھا ہے. ہم اور زمین سے جو بھی چیز ہوگی اس میں عشر دینا ضروری ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے عشر دینا ہے گندم میں یا مکئی میں یا چاول میں یا زیادہ سے زیادہ جو میں, بس یہ نہیں. جو بھی چیز اگے زمین سے اس میں سے صدقہ دینا ضروری. ترکاریاں جتنے بھی ہیں, ٹھیک ہے, بھنڈیاں ہیں, کدو ہیں, توریاں ہیں, یہ ساری, پیاز ہے, لہسن ہے, اس طرح جو ہے کیا نام ہے, پھل, آم ہے, مالٹا ہے, ٹھیک ہے, کھجور ہے, اسی طرح جتنے بھی فروٹ ہیں سب میں صدقہ دینا پڑے گا. عشر یا نصف عشر, 10% یا 20%. یعنی اگر تو زمین برانی ہے, اس پر کوئی خرچ نہیں ہو رہا, خرچ نہیں آ رہا, ٹھیک ہے, بارش سے سیراب ہوتی ہے تو اس میں سے 10واں حصہ دینا ہے. مثلاً 9 بوریاں ایک طرف, 10ویں بوری دوسری طرف, الگ 10ویں بوری نکالیں گے, سائڈ پہ کریں گے. اگر خرچہ آ رہا ہو تو 20واں حصہ دینا ہے. 19 بوری ایک طرف, 20ویں بوری دوسری طرف نکالیں گے, اللہ کے راستے میں دیں گے.
اور عشر کا وہی مصرف ہے جو زکوٰۃ کا ہے، یعنی مستحق کو دے سکتے ہیں، ہر کسی کو نہیں دے سکتے۔ تو یہ جو ہے نا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا، ظاہر ہے اللہ ہی نکالتا ہے، اللہ اوپر سے بارش برساتا ہے، زمین اگاتی ہے، اللہ بارش برسا بند کر دے، اللہ زمین میں اس کے والے کی صلاحیت لے لے، اللہ اس کو بنجر بنا دے، تو کون اگا سکتا ہے زمین سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے نکالا ہے لکم، تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، سب کچھ ہمارا زمین سے نکلتا ہے، تو اس میں سے بھی جو ہے نا وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ضروری ہے۔ اور عشر میں یہ بھی ذہن میں رہیں کہ جتنی بھی پیداوار نکلے اس میں سے عشر دینا ہے، اور اس عشر میں سے ہم خرچہ جو ہے وہ منہا نہیں کر سکتے، خرچہ نہیں نکال سکتے، خرچہ نکالے بغیر عشر دینا ضروری ہے۔ مثلا کسی نے مال بیچا تو اس میں سے مال اس کا نکلا 2 لاکھ کا بک گیا، فصل بک گئی 2 لاکھ کی، ٹھیک ہے، اب وہ عشر 2 لاکھ پر دے، 2 لاکھ پر برانی زمین ہے تو اس میں سے جو ہے نا 10,000 20,000 اس کو دینا پڑے گا، 20,000 دینا پڑے گا، اور اگر پانی پر خرچ ہے ٹیوب ویل وغیرہ کا تو پھر 20 پیسے دینا پڑے گا، 2 لاکھ پر اس کو 10,000 دینا پڑے گا۔ اب اس نے 2 لاکھ کی بکی ہے لیکن 1 لاکھ اس پر خرچ آیا ہے، 1 لاکھ خرچ آ گیا اس کا، تو ایسا نہیں کر سکتا کہ 1 لاکھ خرچہ نکال کے وہ 1 لاکھ جو بچے اس پر عشر نکالے، اس کا عشر نکال نہیں، بلکہ پورے 2 لاکھ کا عشر نکالنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ۔ میں بتا چکا ہوں، یہ عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو خرچ کرتے ہو نا اس میں سے ادنا مال، نکما مال اللہ کے راستے میں نہ دو، کہ جسے تم خود بھی نہ لو مگر آنکھیں بند کر کے، یعنی ایسا مال تم دے رہے ہو کہ اگر وہ تمہیں دیا جائے، کوئی تمہیں دے دے تو تم اسے نہ پسند کر، تمہیں اچھا نہ لگے، آنکھیں بند کر کے یا شرم کے بارے لے لو، ٹھیک ہے، لیکن دل سے تم قبول نہ کرو، تو جو مال تم دل سے نہیں قبول کرتے وہ اللہ کو کیسے دیتے ہو؟ تو اس لیے اللہ کے راستے میں بھی جو خرچ کرنا ہے وہ بہترین مال ہونا چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تم جان لو اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے اور بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے۔ اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو جو ہے نا وہ نہ تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُ إِلَىٰ صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے اموال کو نہیں دیکھے، وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں، ٹھیک، تو اس لیے اللہ کے راستے میں اچھا مال خرچ کرنا چاہیے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، یعنی جب تم خرچ کرتے ہو نا تو شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر کا، نہ خرچ کرو، خرچ کرو گے عشر دو گے، زکوٰۃ دو گے، حج کرو گے، صدقے کرو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا، کہاں سے کھاؤ گے، اولاد کو کہاں سے کھلاؤ گے، ٹھیک ہے، اولاد کی شادیاں بھی کروانی ہے تو فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں کام بھی کرنا ہے، اور اس میں یہ مہنگائی کا دور ہے، کیا ضرورت ہے صدقہ کرنے کی، بس اولاد کو کھلا رہے ہیں وہ بہترین صدقہ ہے، اس طرح کی باتیں شیطان دل میں ڈالتا ہے۔ فقر وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے۔ اگر شادی بیاہ ہو تو میرے کہتے ہیں اڑاؤ پیسہ،
ڈھول ڈھمکے پر پیسہ اڑاؤ، گانے بجانے پر اڑاؤ، دکھلاوے کے لیے اڑاؤ پیسہ، ٹھیک ہے، جہیز میں لوگوں کے لیے دکھاؤ ہم نے تو یہ کیا وہ کیا، ٹھیک ہے، لائٹنگ کرواؤ، مہنگے مہنگے میرج ہال لو، فضول خرچی، تبذیر جسے کہتے ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر، فضول خرچی کرنے والے اللہ کے شیطان کے بھائی، وہاں پر شیطان تمہیں کچھ نہیں کہتا، فضول کام میں اڑاؤ گے تو کہتا ہے اڑاؤ، پیسہ تمہارے پاس ہے کیوں رکھا ہوا ہے، وہاں پر شیطان یہ کہتا ہے، لیکن نیک کام تم نے خرچ کرو گے پھر شیطان تمہیں منع کرے گا، تمہیں روکے گا۔ تو فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اور فضل کا، اللہ تمہیں کہتا ہے خرچ کرو گے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، مغفرت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا الصدقۃ تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ ایک روایت میں الصدقہ ترفع البلایا، صدقے کی وجہ سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا جو دعا دیتا ہے صبح، جو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا، وہ فرشتہ کہتا ہے جو اللہ جو خرچ کرے تو اس کو اس کا بدلہ دے، اللہ اعط منفقا خلف، جو خرچ کرے اس کا نیا عمل بدل دو، اور کہتا ہے ممسکا تلفا، اور جو روکتا ہے جو نہیں خرچ کرتا اس کے مال کو ضائع کرتا۔ یہ روز صبح کے وقت فرشتہ یہ دعا دیتا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم مغفرت کا وعدہ کرو۔ اچھا یہاں پر دیکھیے گا اسی آیت میں 2 دفعہ یعدکم، یعدکم کا لفظ آیا، الشیطان یعدکم الفقر، یہاں پر بھی آیا یعدکم، اور پھر اسی آیت میں آگے واللہ یعدکم، یہاں پر بھی یعدکم کا لفظ آیا۔ میں نے پہلے یعدکم کا ترجمہ کیا یعدکم کا کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے، اور واللہ یعدکم کا ترجمہ کیا کہ اللہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے۔ لفظ ایک ہی ہے لیکن معنی بالکل مختلف ہے۔ آپ کوئی سوال کرے کہ ایک ہی لفظ ہے معنی کیسے ایک ہی آیت میں ہے، معنی کیسے مختلف ہو گئے؟ تو اس لیے جو ہے نا وہ قرآن کے ترجمہ کے لیے صرف نحو کا جاننا ضروری ہے، گرامر کا جاننا ضروری ہے۔ یہ ایک ضابطہ ہے کہ مصدر بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، مصدر بدل جائے تو معنی بدلتا ہے۔ اب پہلا جو یعدکم ہے نا اس کا مصدر آتا ہے وعد یعد، وعیدن مصدر آتا ہے۔ وعد یعد کا مصدر اگر وعیدن آ جائے تو اس کا معنی ہے ڈرانا، اور دوسرا وعد یعد اس کا مصدر وعدن آتا ہے، یہ بھی وعد یعد ہے لیکن اس طرف اس کا مصدر وعدن آتا ہے۔ جب وعدن اس کا معنی آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے وعدہ کرنا، تو اس لیے مصدر بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے۔ فرمایا واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعتوں والا اور بہت علم والا ہے۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ حکمت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، حکمت دیتا ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ ویسے حکمت کا ترجمہ ہم کرتے ہیں دانائی، عقل مندی، لیکن حکمت کی تعریف کی گئی ہے العلم النافع المؤدی الی العمل، ایسا علم جو نفع دینے والا ہو اور جو عمل تک لے جانے والا، جو عمل کرانے والا، وہ علم جس میں دو باتیں پائی جائیں، ایک تو ہے کہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ علم صرف علم نہ ہو بلکہ ساتھ عمل بھی ہو، جس علم پر عمل بھی ہو، تو یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے، اسے حکمت کہا جاتا ہے، یہ حکمت کی تعریف ہے۔ تو فرمایا جس حکمت دی جائے اس کو خیر کثیر دی گئی، جس کو حکمت مل جائے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو بہت سارے خیر مل گئی، یعنی یہ نہیں کہا کتنی خیر ملی، اتنی زیادہ خیر مل گئی کہ وہ یعنی گویا کہ ہم اسے شمار بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کی گنتی نہیں کر سکتے، ہم اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے خیر کثیر مل گئی تو کتنی بڑی خیر ہوگی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے
دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے حکمت نصیب فرما، مجھے حکمت عطا فرما، یہ دعا مانگنی چاہیے۔ قرآن پاک سیکھ رہے ہیں ہم، ترجمہ کر رہے ہیں، بھی بڑی حکمت ہے، اس سے بڑی حکمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ، جو بھی تم کوئی خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ نظر کے بارے میں پہلے آپ لوگوں نے سنا ہوگا، نظر کسی چیز کو اپنے اوپر واجب کر دینا، ضروری قرار دے دینا، میرا فلاں کام ہو گیا ٹھیک ہے تو میں یہ دیکھ دوں گا، ایک چاولوں کی، قورمے کی، یا میرا فلاں کام ہو جائے، میں فلاں امتحان میں پاس ہو جاؤں، مجھے فلاں نوکری مل جائے تو میں جو ہے وہ اتنے رکعت نوافل پڑھوں گا یا اتنے پیسے صدقہ کروں گا۔ یہ نظر، اس کو نظر بھی کہا جاتا ہے، عربی میں نظر کہتے ہیں، اردو میں اس کو منت بھی کہتے ہیں۔ اس کا کیا ہے؟ دیکھو پہلی بات تو یہ کہ حدیث شریف میں آتا ہے النظر لا یأتی ابن آدم بشیء، کہ نظر کچھ نہیں کر سکتی، ابن آدم کو کچھ دے نہیں سکتی، اس لیے نظر ماننا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ نظر ماننا یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا بازی ہے کہ میرا فلاں کام ہوگا تو دیکھ دوں گا، فلاں کام ہوگا تو صدقہ کروں گا، نہیں ہوگا تو نہیں کروں گا۔ وہ بھائی ابھی کرو، سودا بازی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن لوگ اس کو جو ہے نا بہت اہمیت دیتے ہیں۔ خیر، ایک تو اس حوالے سے یہ بات ہو، دوسری بات یہ کہ نظر ہوتی کس چیز کی ہے؟ تو نظر جو ہے نا وہ ہوتی ہے اس چیز کی جو عبادت مقصودہ ہو اور جن سے واجب میں سے ہو، یعنی وہ چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے، مستقل اس کی عبادت کی جاتی ہے، کسی اور عبادت کا ذریعہ نہ ہو، جیسے وضو نماز کا ذریعہ ہے، نماز کی عبادت مقصودہ ہے، اور جن سے واجب میں سے بھی ہو، یعنی وہ اس کی کوئی جو ہے نا ایسی چیز ہو کہ اس کا ایک فرض جو ہے نا وہ واجب بھی ہو۔ مثلاً کوئی کہتا ہے کہ میں صدقہ کروں گا تو ٹھیک ہے، اس کی نظر ماننی ہے، صدقہ عبادت مقصودہ بھی ہے اور صدقہ معصورت میں واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے، اور نماز پڑھوں، نوافل پڑھوں گا ٹھیک ہے، نماز ہے، عبادت مقصود ہے اور جن سے واجب میں سے ہے، 5 نمازیں اس کی واجب ہے۔ درود شریف پڑھوں گا، درود شریف عبادت مقصودہ بھی ہے، اور ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض صورتوں میں آتا ہے زندگی میں ایک دفعہ پڑھ سکتے، ہر مجلس میں ایک دفعہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو اسی طرح چیزوں کی جو ہے نا وہ ہوتی ہے، کیا نام ہے، نظر ہوتی ہے۔ اگر کوئی نظر نہیں مانتے میرا فلاں کام ہو جائے تو میں مسجد بنواؤں گا، تو یہ نظر کو پورا کرنا ضروری نہیں کہ مسجد بنانا اس کے ذمہ ضروری نہیں، یا کوئی ناجائز کام کی نظر مانتا ہے میرا فلاں کام ہو جائے تو میں سینما بنوا دوں گا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو جو ہے نا وہ کیا نام ہے، عبادت مقصود اور جیسے واجب میں سے ہو، اور نظر میں اگر کوئی افراد کو مختص کر دیتا ہے تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ انہیں کو کھلائے۔ مثلا کہتا ہے میں فلاں لوگوں کو کھلاؤں گا، فلاں مدرسے کے طلباء کو کھلاؤں گا، تو ان کو کھلانا ضروری نہیں ہے، اور ان کو بھی کھلا سکتے ہیں۔ مصرف کا متعین کرنا ضروری نہیں، یہ جو ہے وہ نظر کے بارے میں۔ اور نظر صرف اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، اور کسی اور کے لیے اگر نظر مانی ہے تو جائز نہیں ہے، بلکہ کفر ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے میرا فلاں کام ہو جائے تو میں مثلا جو ہے نا وہ داتا گنج بخش جو ہے نا اس کے نام کی دیکھ دوں گا،
اس طرح جو ہے کسی اور اللہ کے ولی کی نظر مان لی. اگر کسی نے ایسے نظر مان لی تو فقہا نے لکھا ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا اور یہ چیز حرام ہو گئی، یہ کوئی اور بھی نہیں کھا سکتا. یہ چیز ایسے کتا حرام ہے، خنزیر حرام، اس طرح چیز حرام ہے، یہ کھا بھی نہیں سکتا. اتنی سنگین جو ہے وہ بات ہے، سنگین معاملہ، یہ کھا ہی نہیں سکتے. یہ بات لوگ اس طرح کی نظر مانتے پتہ ہی نہیں. اور فقراء کو کھلا سکتے ہیں، جو زکوٰۃ کا مصرف ہے ان کو کھلا سکتے ہیں، کسی اور کو نہیں کھلا سکتے، خود نہیں کھا سکتے. یہاں تک اگر کسی نے چکھنے کے لیے، نمک چکھنے کے لیے نمک کچھ ڈالا منہ میں، تھوکے کا وہ نگل نہیں سکتا خود اپنا بند، اپنی اولاد کو نہیں کھلا سکتا، اغنیاء کو نہیں کھلا سکتا، صرف فقراء کو کھلانا پڑے گا. تو یہ ذہن میں رکھنا نظر کے بارے میں ضروری ہے. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، فرمایا اگر تم صدقے ظاہر کر کے دے دو، کسی لوگوں کے سامنے دو تو یہ بھی بہتر ہے. اگر کوئی لوگوں کے سامنے صدقہ دیتا ہے، دل میں کوئی ریا دکھلاوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے بھی صدقہ دے سکتے ہیں. خاص کر اگر کوئی اس نیت سے صدقہ دیتا ہے کہ فلاں کو ترغیب ہو جائے، کہ فلاں کو بھی اس طرف توجہ ہو جائے، وہ بھی دے دے، تو یہ بھی بہتر ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم چھپکے سے دو، چھپکے سے دے دو تو یہ زیادہ بہتر ہے. چھپکے دینے میں ایک تو دل میں کوئی ریا دکھلاوا نہیں آتا، اور دوسری بات ہے کہ لوگوں، اس شخص کے لیے بھی بہتری ہوتی ہے کہ اگر لوگوں کے سامنے دے گا، مثلا اگر وہ جو ہے نا کسی کو دیتا ہے 2500 روپے زکوٰۃ، تو لوگوں کے سامنے دے رہے ہیں تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے پاس 1 لاکھ ہے، یہ 2500 دے رہا ہے، تو اس کے راستے میں پکڑ لو اس کو. غلط قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں، اور چھپ کے سے دے گا تو یہ خطرہ نہیں ہوگا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. صدقہ دینے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایسے میں نے ابھی عرض کیا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ جو ہے الصدقۃ تطفئ غضب الرب، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. تو صدقہ دیتے رہنا چاہیے. لیس علیکم ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، تمہارے ذمہ ان کو ہدایت نہیں ہے، ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، ہدایت اللہ دیتے جیسے چاہتے ہیں. شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ غیر مسلموں کو صدقہ دیتے تھے. ایک تو ذہن میں رکھیے کہ غیر مسلم کو ہم نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، واجبی صدقہ یعنی زکوٰۃ، صدقہ فطر وغیرہ یہ نہیں دے سکتے. نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، یہ نوکرانیاں گھروں میں کام کرتی ہے، کرسچن یا ملازم کام کرتے ہیں، ان کو بھی دے سکتے ہیں نفلی صدقہ، لیکن زکوٰۃ وغیرہ نہیں دے سکتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیتے تھے. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ دینا ان کو بند کیا، اس وجہ سے کہ وہ تنگ ہو جائے کہ مان لیں، ان کو نہیں ملے گا. پہلے تو دیتے تھے کہ اس طرف ترغیب ہو جائے، پھر بند کر دیا تاکہ وہ تنگ ہو جائے مان لیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نازل فرمایا کہ ان کو ہدایت دینا یہ تمہارا کام نہیں ہے. صدقہ آپ نے کیوں بند کیا؟ صدقہ آپ دیتے رہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ صدقہ نہیں دیں گے، تو ہدایت دینا ہے تو آپ کا کام نہیں ہے. آپ اپنے کام کو جاری رکھیں، صدقہ دیتے رہیں، باقی ہدایت ہم دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ نہیں کرنا. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. جو بھی تم دو گے اللہ کے راستے میں تو اس کا تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا اگر اخلاص کے ساتھ دو گے. للفقراء الذین احصروا، صدقہ ان فقیروں کے لیے جن کو اللہ کے راستے میں روک دیا گیا. لا یستطیعون ضربا فی الارض، میں نے ابھی آپ کو بتایا اصحاب الصفہ کے بارے میں کہ وہ لوگ تھے جو چبوتے کے نیچے رہتے تھے، تو علم کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جہاد پر بھی ان کو بھیجتے تھے، جہاد کے لیے بھی چلے جاتے تھے. تو فرمایا صدقہ ان کے لیے ہے
جو اللہ کے راستے میں روک دی گئی ہوں، یعنی وہ کما نہیں سکتے، وہ تجارت نہیں کرتے، بزنس نہیں کرتے، کماتے نہیں ہیں، ان کو دیا کر۔ جیسے اصحاب صفہ ہو گئے، وہ بیچارے کماتے نہیں، علم حاصل کرتے یا جہاد کرتے ہیں، تو ان پر خرچ کیا کر۔ کہ آج کل مدارس والے ہوں گے، مدارس میں طلباء پڑھ رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوتی ہے، جب طالب علم کی زندگی ہوتی ہے وہ کچھ کام کاج تو نہیں کرتے، صرف علم حاصل کرتے صبح سے لے کر شام تک، تو ان پر خرچ کرنا چاہیے، وہ بہترین صدقہ ہے، ان پر صدقہ کرنا چاہیے۔ اب اللہ کا فضل ہے، کرم ہے، پورے ملک میں ہر جگہ مدارس موجود ہیں۔ رمضان المبارک ابھی آ رہا ہے 1 مہینے بعد، اب دیکھیے گا ایسا کہیں بھی نہیں ہوگا کہ حافظ نہ ملے، بلکہ لائن لگی ہوتی ہے، گھروں میں سنا رہے ہوتے، جگہ نہیں ہے، گھروں میں سنا رہے ہوتے، چھتوں پر سنا رہے ہوتے، کمروں میں سنا رہے ہوتے، اتنے زیادہ ہو۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ حافظ ملتے نہیں تھے نہیں، اب اتنے زیادہ ہو گئے، تو اس لیے ان پر خرچ کرنا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ یہ احسروا فی سبیل، اللہ کے راستے میں ان کو روک دیا گیا، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ چلتے پھرتے نہیں زمین میں، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل لوگ تو ان کو غنی تصور کرتے ہیں سوال سے بچنے کی وجہ سے، یعنی کسی سے مانگتے نہیں ہیں، لباس صاف ستھرا پہنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے، اللہ تعالیٰ لباس دیتا ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس تو بڑا پیسہ ہے، مولویوں کے پاس بڑا پیسہ ہے، لباس پہنا ہوا ایسا، صاف ستھرے رہتے ہیں، کسی سے من التعفف، سوال سے بچنے کی وجہ سے کسی سے مانگتے نہیں، تو لوگ ان کو اغنیاء سمجھتے ہیں۔ تعرفهم بسیماہم، آپ پہچانیں گے ان کو ان کی علامتوں کی وجہ سے، ان کی نشانیوں کی وجہ سے۔ طلباء، دینی مدارس کے طلباء کا ایک پہچان ہے، ان کا ایک مخصوص لباس ہے، مخصوص وضاقتہ ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے لپٹ کر مانگتے نہیں ہیں۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو بھی تم مال خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں پورا پورا بدلہ اس کا دیں گے۔ جی ذکر کرتے ہیں، عفان صاحب ذکر کرتے ہیں، ذکر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والتف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن تحيي قلوبنا وأن تنور صدورنا بنور معرفتك أبدا سرمدا سرمدا. يا الله يا الله يا الله لا إله إلا 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 الله لا لا إله إلا الله 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 لا لا
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا موجود إلا الله، لا مقصود إلا الله، لا مطلوب إلا الله، لا مسجود إلا الله، لا محبوب إلا الله، لا معبود إلا الله، 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 إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فکر دنیا کر کے دیکھا، فکر عقبہ کر کے دیکھ، ذکر دنیا کر کے دیکھا، ذکر مولا کر کے دیکھ، کون کس کے کام آیا، کون کس کا ہے ہوا، سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ، خواہشوں کے پیچھے پڑھ کر اب ذرا کچھ سوچ لے، نفس کو راضی کر کے دیکھا، رب کو راضی کر کے دیکھ، عشق فانی کر کے دیکھا، عشق باقی کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب ذکر سارے ذکر اللہ کر کے دیکھ. اللہ 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 اللہ
بچپن نے پہلے تجھ کو برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنون بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے۔ اب لفظ اللہ کو پکارا جائے گا تو اس تصور کے ساتھ اللہ کا نام لینا چاہیے، جیسے کوئی شخص ڈوب رہا ہو، کوئی اور بچانے والا نہ ہو سوائے اللہ کے، تو اس وقت وہ اللہ کو پکارتا ہے تو کیسے پکارے گا؟ اس تصور سے پکارنا چاہیے۔ یا کوئی شخص آگ میں جل رہا ہو، کوئی اور بچانے والا نہ ہو سوائے اللہ کے، اس وقت اللہ کو پکارتا ہے تو کیسے پکارے گا؟ تو اس تصور سے لفظ اللہ لینا چاہیے، اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اللہ آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، واعتنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرزنا وارض عنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. یا ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام لغزشوں سے، تمام کمیوں سے، تمام کوتاہیوں سے، تمام غفلتوں سے درگزر فرما. یا ذی الجلال والاکرام ہمیں اپنے کلام قرآن پاک کی فہم اور سمجھ نصیب فرما. اپنے کلام میں تدبر کرنے کی، غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا ذی الجلال والاکرام ابھی جو انتخابات ہوئے ہیں کل 8 فروری کو، یا ذی الجلال ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یا ذی الجلال والاکرام ہمارے ملک پر ایسے حکمران مسلط فرما جو اسلام اور ملک دونوں کے خیر خواہ ہو، جو اسلام کی بھی خیر خواہ ہو، ملک کی بھی خیر خواہ ہو. یا ذی الجلال والاکرام ایسے حکمران مسلط فرما جو امت مسلمہ کو متحد کر سکے. یا ذی الجلال والاکرام جو اس ملک عزیز سے شر کو، بدامنی کو، فساد کو دور فرما. ملک عزیز میں امن و امان قائم فرما. یا ذی الجلال والاکرام مہنگائی کا خاتمہ فرما. یا ذی الجلال والاکرام جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال کا روزگار عطا فرما. یا ذی الجلال والاکرام اس ملک میں خوشحالی نصیب فرما. ہماری زمین کو زرخیز بنا دیجیے. یا ذی الجلال والاکرام جو زمین کے اندر خزانے ہیں، یا ذی الجلال والاکرام
وہ ہمارے لیے نکال دیجئے۔ یا ذا الجلال والاکرام مسلمانوں کے آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما، آپس کی عداوت کو، آپس کی دشمنی کو دور فرما، مجاہدین کے مدد نصرت فرما، خصوصاً غزہ میں فلسطین میں ہمارے بھائی اور بہنوں کی مدد نصرت فرما۔ یا ذا الجلال والاکرام کو کامیابی، کمرانی، فتح، غلبہ نصیب فرما۔ ان کے مقابل جو یہودی ہیں، جن کی قسمت میں ہدایت ہے، ان کو ہدایت نصیب فرما، اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان کو نیست و نابود فرما، ان کے ہر حملے کو ناکام فرما، ان کے عزائم کو ناکام فرما، ان کے حملے کو، ان کے اسلحے کو، ان کے مال کو ان کے خلاف استعمال فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔